أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائی. درود و سلامتی ہو آپ کی ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی، صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دی. معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، ہم سب رب العالمین کے فضل و کرم سے حرمت والے مہینوں میں سے محرم کے مہینے میں ہی بہت ہی بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کوئی افضل روزہ ہے تو محرم کے مہینے کے روزے ہی. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، یہی محرم کا مہینہ ہے. 10ویں تاریخ آج محرم کی، الحمدللہ ملک بھر میں لوگ یوم عاشوراء کے مناسبت سے روزے کا اہتمام کیے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کر دیتا ہے. ایک تو شرعی لحاظ سے محرم کی مناسبت ہے. آج کے خطبے میں تاریخی لحاظ سے بتاؤں گا کہ تاریخی لحاظ سے محرم کی کیا حیثیت ہے. تاریخی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی خصوصیت ہے. خاص کر کے آج 10ویں تاریخ محرم کی، اس 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے تاریخ کے بہت بڑے دشمن، کافر، متکبر، جابر، ظالم، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والا فرعون کو اللہ تعالیٰ غرق کیا تھا. 10ویں تاریخ جیت ہے انصاف کی ظلم پر. 10ویں تاریخ جیت ہے کفر پر توحید کی. جو فرعون بڑا سرکش تھا، بہت ظلم کرتا تھا، قرآن نے کہا بڑا فسادی تھا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم. فرعون نے بہت ظلم کیا زمین والوں پر، ایک جماعت کو اس نے کمزور سمجھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین،
بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا، اور وہ کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ اے بنی اسرائیل میرے علاوہ تمہارے لیے کوئی خدا نہیں، لہذا تم میری پوجا کرو، میرے لیے سجدہ کرو۔ اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ادا ناپسند ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو کچل کے رکھا۔ ہوا ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی 10 تاریخ کو نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے رات رات، فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل پار کر چکے۔ جب فرعون کا لشکر عین بیت سمندر میں پہنچا، اللہ نے حکم دیا سمندر کو مل جائے، فرعون ڈوبنے لگا۔ ڈوبتے ڈوبتے کہا موسیٰ علیہ السلام سے آمنت باللہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے۔ اللہ نے کہا الآن، اب عقل آئی تجھے، اب خدا یاد آیا، اب رب کو یاد تجھے آ گئی؟ الآن وقد عصیت قبل، تو اس سے پہلے تو بہت نافرمانی کرتا تھا، فساد مچاتا تھا، آج تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تیرے جسم کو ہم قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت کے نشان بنائیں گے، عبرت کے لیے تیرے جسم کی ہم حفاظت کریں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ قیامت تک آنے والا انسان دیکھے تو کتنا بڑا مغرور تھا، کتنا بڑا جابر تھا، ظالم تھا، تجھے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ بھائیوں، اسی 10 تاریخ کو محرم کی اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام بطور شکرانہ روزہ رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی، یہودیوں نے بھی روزے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل اس کا اہتمام کرتے ہیں تو پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ اسی 10 تاریخ کو اللہ نے فرعون سے نجات دی بنی اسرائیل کو، شکرانہ کے طور ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس روزے کا، چونکہ یہودیوں کی خلاف ورزی ہمیشہ کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آئندہ سال زندہ ہوتا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھتا، تو لہٰذا یہودیوں کی خلاف ورزی کے لیے ایک ایکسٹرا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو 10ویں تاریخ کا روزہ عاشورے کا روزہ اور 9ویں تاریخ کا روزہ یہودیوں کی خلاف ورزی کے لیے۔ تو اس واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، ظالم کتنا بھی ظلم کیوں نہ کر لے، اس کا ظلم ایک دن ختم ہو کے رہے گا۔ اللہ اس ظلم کو کچلے گا، غرور کو کچلے گا، تکبر کو اللہ تعالیٰ کچل کے رکھے گا۔ ظالم کے ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتے، اللہ اسے مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، مجھے کوئی بگاڑنے والا نہیں، میری طاقت میری قوت کام آئے گی، لیکن اچانک اللہ اسے ایسے پکڑتا ہے، مظلوم کے سامنے اسے ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ظالم کو آخرت سے پہلے دنیا کی سزا چکا کر رکھتا ہے، جیسا کہ یہاں پر واقعے میں فرعون کے واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، توبہ اللہ تعالیٰ اس وقت قبول کرتا ہے جب تک کہ سکرات شروع نہ ہو جائے۔ موت کے فرشتے کو دیکھ کر رب کو یاد آ جانا یہ کمال نہیں ہے، موت کے فرشتے کو دیکھ کر کہنے لگے میں اب توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں۔ نبی نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کے توبے کو اس وقت قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرہ شروع نہ ہو جائے۔ غرغرہ شروع ہونے کا مطلب یہ ہے سکرات شروع ہونا۔ سکرات شروع ہونے کے بعد اگر توبہ کریں گے، صدقہ کریں گے، تب بھی قبول نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کے دروازہ بند ہو جاتے ہیں۔ فرعون سے یہی غلطی ہوئی، وہ سکرات کی حالت میں موت کے فرشتے کو دیکھ کر توبہ کیا، اللہ نے کہا نہیں آج تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، تجھے مہلت دی گئی زندگی میں، تو اپنے آپ کو سدھارا نہیں، اب موت کے وقت کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو بھائیوں، 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، تاریخی لحاظ سے ایک بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ۔ اور دوسرا واقعہ اس 10 محرم میں جو پیش آیا، تاریخ کا بہت ہی بڑا سانحہ، المناک واقعہ، دردناک واقعہ، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے مقام پر شہید کر دیے گئے۔ آج 10 محرم کی مناسبت سے شیعہ لوگ ان کی یاد میں ماتم مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں۔ آخر یہ شیعہ کون ہیں؟ یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ آج ضروری ہے بتانا، اس لیے کہ سوشل میڈیا میں جتنے بھی شیعہ کے بارے میں تعریفیں کی جا رہی ہیں، اور جو ایسے لوگ بدعتی لوگ بیان کر کر کے لوگوں کے دماغ کو پھیرتے ہیں، ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو علمی لحاظ سے بہت کم ہے، ان کے بیانات کو سن کر بہت متاثر ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ حق پر ہیں، ہم لوگ ناحق پر، نعوذ باللہ۔
ایسے میں صحابہ کو گالی بکنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ عام عادت ہو جا رہی ہے. اسی لیے میرے لیے واجب ہی بنتی ہے کہ آج کے اس خطبے میں شیعہ کی حقیقت اور وہ کہاں سے پیدا ہوئی اور قتل حسین کے بارے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر ذکر کرنا مناسب سمجھو. اس کے لیے آپ کو تاریخ کے پیچھے طرف جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد مکے میں 13 سال اور مدینے میں 10 سال، کل 20-25 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کیے، نبی بنائے گئے. نبی ہونے کے بعد 20-25 سال خدمت کیے. کل نبی کی عمر 60-3 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جو بھی اللہ نے ان کو امانت دی تھی شریعت کی شکل میں، دین کی شکل میں، سب کچھ امت کے سامنے پیش کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر اقرار بھی لے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں نے تمہارا حق ادا نہیں کیا، دین نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ نے کہا آپ نے پہنچا دیا. یہ بڑی امانت پہنچا کر رخصت ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسئلہ آیا کون خلیفہ ہوں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہترین خلیفہ تھے. سارے لوگوں نے مل کر انہیں سلیکٹ کیا، چن لیا، یہاں تک کہ وہ 2.5 سال حکومت کیے اور اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی عمر بھی 60-3 سال تھی. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، بڑی بہترین حکومت کیے. 10 سال سے زائد انہوں نے حکومت کی، یہاں تک کہ اب ابو لولو فیروز جو ایران کا رہنے والا تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا. اس زمانے میں ایران فتح ہو چکا تھا، بہت سے غلام پکڑے گئے. اس میں سے ایک غلام تھا ابو لولو فیروز، مدینہ لایا گیا اور اس نے دشمنی کر لی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور اس نے خنجر بنایا، اس میں زہر لگایا اور ڈیسائیڈ کر لیا کہ عمر کو قتل کرنا ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے اس نے چاقو کے ذریعے حملہ کر دیا اور اس حملے میں بڑی تکلیف ہوئی عمر بن خطاب کو. زہر آلود وہ خنجر تھا. یہاں تک کہ جب وہ لائے گئے کہا کہ دیکھو کون مجھے قتل کیا، بتایا گیا کہ ابو لولو فیروز. تو کہا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے شہادت کی موت عطا کی. وہ دعا کرتے تھے عمر بن خطاب اللہ مجھے شہادت کی موت دے، تو اللہ نے ان کی دعا سن لی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 60-3 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے ابو لولو فیروز مجوسی کے ہاتھوں سے. اور اس کے بعد حضرت عثمان بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے. انہوں نے بھی بڑی بہترین حکومت کی اور اسلامی سلطنتیں پھیلتی گئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان کا آخری دور تھا. اس وقت حج کا موسم تھا. سارے صحابہ بلکہ بڑی کثیر تعداد میں صحابہ، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی بھی حج میں چلی گئی تھی. مدینے میں بہت کم صحابہ ہی موجود تھے. ایسے میں اس سے پہلے ہی عبداللہ بن سبا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، حالانکہ وہ منافق تھا، یہودی تھا، بھیس بدل کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں کو اچھی کہانیاں سناتا تھا. لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اس نے ایک پلاننگ کی، سازش کی حضرت عثمان کے خلاف. مصر میں، کوفہ میں، عراق کے جتنے لوگ تھے ان کے برین واش کر کے ان کو یہ بتایا کہ عثمان ظالم ہے، عثمان ظالم ہے، یہ انہوں نے بتایا. اور ایسے ایسے خط لکھے عثمان کے نام سے، گویا کہ عثمان خود خط لکھ رہے ہیں. تو لوگوں کو بھڑکایا حضرت عثمان کے خلاف. یہاں تک ایک بہت بڑی جماعت تیار کر لی حضرت عثمان کے خلاف. وہ جماعت نکل کے آ گئی، مدینے کے اطراف گھیر لیتی ہے، کہتی ہے کہ عثمان سے کہ تم خلافت کی کرسی چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ میں کیوں چھوڑوں؟ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان سے کہا اے عثمان، ایک باغی جماعت تم سے کہے گی کہ تم اپنے آپ کو کرسی کو چھوڑ دو، تو یاد رکھنا تم اس کرسی کو نہ چھوڑنا، اس خلافت کے لباس کو نہ اتارنا. حضرت عثمان کو یہ حدیث یاد تھی، چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ دشمن، یہ باغی لوگ حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیتے ہیں. ایسے موقع پر صحابہ بھی کچھ نہ کر سکتے تھے. بہت میجورٹی تھی ظالموں کی، باغیوں کی. یہ عبداللہ بن سبا نے سازش کر کے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا. حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے حسن حسین کو کھڑایا دہلیز پر، کہا کہ دیکھو بچوں، کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دینا، پورے طریقے سے پہرہ داری کرنا. بہت پریشان حضرت علی بھی، کیا ہونے والا ہے مدینے میں، حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن دشمن کامیاب ہو گئے اس معاملے میں. گھر میں گھس کے کوئی پیچھے سے داخل ہوا، کوئی دروازہ توڑ کے داخل ہوا. حضرت عثمان روزے کی حالت میں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. پیچھے سے اس نے تلوار میں ایک پیٹھ پر وار کیا اور کسی نے پیر کھینچ کے ران پر وار کیا.
یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ شہید کر دیے گئے۔ 80 پر 2 سال کی عمر تھی ان کی۔ حضرت عثمان کی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیوں سے شادی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عثمان نے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 80 پر 2 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد یہ جو دشمن تھے، منافقین تھے، وہاں سے انہوں نے ایک اعلان کیا، دیکھو یہ خلافت اصل میں حضرت علی کو ملنی تھی، ابو بکر، عمر، عثمان نے ظلم کیا، ظلم سے ان کی کرسی چھین لی، لہٰذا تم اہل بیت کی مدد کرو، آل محمد کی مدد کرو۔ اس نے یہ اعلان پیش کر دیا تو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا، جو لوگ آئے تھے گروپ، ہاں صحیح ہے، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہیں، وہ داماد ہیں اور علی کو ملنا چاہیے، تو لہٰذا وہیں سے نام پڑ گیا شیعہ۔ شیعان کہتے ہیں مدد کرنا، ہیلپ کرنا، تو شیعان علی کی مدد کرو، یہ دعویٰ کیا گیا، اعلان کیا گیا۔ تو وہیں سے گروپ اٹھے، چلو ہم حضرت علی کی مدد کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جبراً پریشر ڈال کے حضرت علی سے کہا، اگر تم اس کرسی کو نہیں سنبھالو گے تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو حضرت عثمان کا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے مشورہ دیا، اگر آپ اس کرسی کو نہیں سنبھالیں گے یہ لوگ بیٹھ جائیں گے، مدینے میں بہت ظلم ہوگا، فساد ہوں گے۔ حضرت علی نے اس کرسی کو قبول کر لیا۔ اب دیکھا یہ مدینے میں خون خرابہ ہو سکتا ہے، فوراً انہوں نے کیا کیا، مدینے کو کیپٹل سٹی بنانے کی بجائے کوفہ کو کیپٹل سٹی بنایا، جتنے لوگ تھے سب کو لے کر چلے گئے۔ اتنے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو سیریا میں، فلسطین کے اطراف کا علاقہ جو بھی ہے، وہ سیریا کا علاقہ جو آج موجود ہے، وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے علی، جب تک تم قتل عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم آپ کو بادشاہ خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے، سب سے پہلے ان لوگوں پر ایکشن اٹھاؤ جن لوگوں نے قتل کیا تھا۔ حضرت علی نے کہا کون کون قتل میں شریک تھا؟ پوری جماعت کھڑی ہوگی، ہم سب قتل میں شریک تھے۔ کنفیوز ہو چکا تھا حضرت علی کو کون قاتل ہے، پہچاننا مشکل تھا۔ حالات سنورنے دو، میں بعد میں اس کا بدلہ لوں گا، حضرت علی نے کہا، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپس میں اختلاف ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی جماعت 2 ٹکڑی میں منقسم ہو گئی۔ ایک حکومت حضرت علی کی کوفہ میں کیپٹل سٹی بنا کر تھی، اور دوسری حکومت شام کے علاقے میں حضرت معاویہ کی تھی۔ تو اسلامی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 2 حکومت میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہے، یہاں تک کہ 40 ہجری میں عبد الرحمن بن ملجم، یہ بھی بڑا کافر تھا، مجوسی تھا، اس نے فیصلہ کر لیا ان کو قتل کرنے کا، جبکہ حرم میں بیٹھ کر یہ 3 دشمن ڈیسائیڈ کیے کہ ہم ان تینوں پر حملہ کریں گے۔ کون تینوں؟ حضرت علی پر، معاویہ پر، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر، جو حضرت معاویہ کے اسسٹنٹ تھے۔ ہم بیک وقت تینوں پر حملہ کریں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ تو ڈیسائیڈ کر لیا گیا فجر کے وقت حملہ کرنے کا۔ تینوں لوگ 3 گاؤں میں پھیل گئے۔ عین فجر کے وقت حضرت علی نکلتے ہیں، یہاں تک کہ پیچھے سے اس نے چاقو کے ذریعے حملہ کر دیا۔ عبد الرحمن بن ملجم جو بڑا مجوسی تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، یہاں تک کہ اس قتل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور ادھر بھی حملہ ہوا، لیکن کیا ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت فجر کو نہیں آئے، ان کی جگہ کوئی اور آئے، ان پر حملہ ہو گیا۔ عمر بن عاص بھی نہیں آئے، کوئی اور آئے، ان پر حملہ ہو گیا۔ اس طرح سے وہ بچ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ 40 ہجری کی بات ہے۔ 40 پر 1ویں ہجری میں لوگوں نے ڈیسائیڈ کر کے حضرت علی کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو معاویہ نے خط لکھا کہ دیکھو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، آپس میں قتل و غارت گیری کریں، اختلاف کریں، کیا یہ اچھا ہوتا، ہم صلح کر لیں گے، آپ جو کنڈیشن ڈالو گے میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ بلینک پیپر میں سائن کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو بھیج دیا، تم جو لکھو گے میں اس کو منظور تیار ہوں۔ حضرت حسن بھی ماشاءاللہ اتنے دیندار تھے، عبادت گزار تھے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بڑے نواسے۔ انہوں نے یہ لکھ دی کہ میں مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اپنی کرسی چھوڑ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہی یہ منظور کر لی شرط، یہاں تک کہ حضرت معاویہ نے پڑھا تو خوشی کا اظہار کیا، مسلمانوں کی اتحاد اتفاق ہے۔ تو الحمدللہ 40 پر 1 ہجری میں پوری اسلامی سلطنت اتحاد اتفاق میں ہو گئی، اور یہ خلیفہ ان کے رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جبکہ جب وہ 4 سال کے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشارہ کر کے یہ میرا نواسہ ہے، 2 جماعت کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو وہ یہ جو پیشن گوئی نبی نے کی تھی، الحمدللہ 40 پر 1 ہجری میں یہ پیشن گوئی مکمل ہوئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔
الحمدللہ اس کے بعد دیکھیے اسلامی سلطنت جنا پھیلتی گئی، ترکی فتح ہوا، اور اس کے بعد جو نا جہاز کے لحاظ سے اٹالی، یہاں تک یورپی کنٹری میں سب جنا ماشاءاللہ مسلمان ایک ایک کر کے داخل ہونے لگے. اور یہ جو میپ میں اگر دیکھیں گے افغانستان ہو یا عراق ہو یا اسی طریقے سے خراسان ہو یا اسی طریقے سے ازبیکستان، جتنے بھی علاقے ماشاءاللہ مسلمان فتح کرتے گئے، حتیٰ کہ ہندوستان پر بھی اس وقت جو نا مسلمانوں نے آنے کی کوشش کی. تقریباً حضرت معاویہ کی حکومت میں 20 سے زائد صحابہ نے ہندوستان کا رخ کیا اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے. آج بھی ملبار میں اور کیرلا میں کولم جو مدراس کے علاقے میں صحابہ کی خبریں موجود ہیں جو اس وقت وہ لوگ آئے تھے دین کی تبلیغ کے لیے. بہرحال حضرت معاویہ کی حکومت رہی، لیکن دشمن کو یہ صبر نہ ہوا، حضرت حسن کو گالی بکنے لگے، تم نے ذلیل کر دیا. کیونکہ یہ جو شیعہ لوگ تھے ان کو یہ تکلیف ہوئی، کیسے چھوڑ کر دے دیا، آپ کو حکومت کرنی چاہیے. اس وقت عبداللہ بن سبا بھی ابھارنے لگا، وہ غلط کیے، ان کے خلاف بولنے لگے، حضرت حسن کے خلاف. یہ کوفہ والے بھی مل گئے، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی. حضرت حسن مدینے کوفہ سے نکل کر مدینہ آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دشمن چھپ نہیں چھوڑے، ان کے کھانے میں زہر ملایا. حضرت حسن نے وہ کھانا کھایا، وہ شہید ہو گئے. کتنی مظلوم داستانیت دیکھو، یہ کتنے غدار لوگ شیعہ، کسی کو نہیں چھوڑا، اہل بیت کے نام سے شروع کیے لیکن ان پر بہت ظلم ڈھائے. اب دیکھیے یہی بات کی حضرت معاویہ رضی اللہ نے وصیت کی، میرے بعد میرے بیٹے یزید خلیفہ ہوں گے، اس کو آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی. سبھی لوگوں نے تسلیم کر لیا، یہاں تک کہ 3 لوگوں نے تسلیم نہیں کی. وہ کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ. کہا کہ میں نہیں مان سکتا ان کو. لیکن ہوا ایسے ہی، حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، یزید خلیفہ بنائے گئے. ایسے میں عبداللہ بن عمر ابن عباس کو سمجھا کر انہیں تسلیم کر لیا گیا. آخر وہ 2 لوگ بھی مان گئے. حسین رضی اللہ عنہ ماننے کو تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ مدینہ سے مکہ آ جاتے ہیں. یزید نے خط لکھا مکے کے گورنر کو، مدینہ کے گورنر کو، کہ حسین سے تم بیعت لو. بیعت کہتے ہیں کہ یہ اقرار کرنا میں آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیتا ہوں، یہ کہتے ہیں بیعت، ہاتھ میں ہاتھ ملا کر وعدہ کرنا میں آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیتا ہوں. کہا کہ حسین سے بیعت لیا کرو. اتنے میں دیکھو کہ کوفہ والوں نے خط لکھا. یہ وقت تھا ابھی یزید کرسی پر بیٹھے تھے. کوفہ والوں نے خط لکھا حسین رضی اللہ عنہ کو، آپ علی کے بیٹے، نبی کے نواسے، ہم پوری بستی کوفہ والے آپ کو سپورٹ کرنے کے تیار ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیے. یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 500 خط لکھے انہوں نے. 500 خط لکھ کر بھیجا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس. وہ سارے خطوط پڑھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ میرے طرفداری کریں گے، تو وہ نکلنے کا ارادہ کیا. اس سے پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، جا کے دیکھو کیا واقعی معاملہ ایسا یا نہیں. ادھر نکل رہے ہیں مکے سے رشتہ داروں کے ساتھ. تو اس وقت ابن عباس، ابن عمر سمجھاتے ہیں اللہ کے لیے مت جائیے کوفہ کو، وہاں پر تمہارے ابا کو انہوں نے قتل کیا تھا، تمہارے بھائی حسن کو سازش سے انہوں نے قتل کیا، بڑے غدار لوگ ہیں، بڑے دھوکے باز لوگ ہیں، خیانت کرنے والے، لہٰذا آپ مت جائیے. لیکن وہ کہا کہ نہیں، مجھے اتنے خطوط آئیں، مجھے جانا چاہیے، مجھے وہاں پر جانا. حتیٰ کہ روایت میں ابن عباس سمجھ گئے، اے حسین مجھے ایسا لگتا ہے تم مقتول کے لیے جا رہے ہو، اور گلے مل کر رو کر انہیں رخصت کیا. انہیں اندازہ تھا یہ لوگ کوفہ والے ان کے ساتھ دھوکہ کریں گے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کریں گے. یہاں تک کہ وہ نکل جاتے ہیں. مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پر دیکھا تو کوفہ والے نے ملاقات کی تو تسلی دلایا کہ ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا کہ بھائی آپ آ جاؤ، یہاں کے سب لوگ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اتنے میں کوفہ کے گورنر کو یہ بات معلوم ہوتی ہے مسلم بن عقیل ایک گروپ بنا رہے ہیں. فوراً یزید کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہت عجیب ہیں، فوراً تم ایکشن اٹھاؤ. تو یزید نے خط لکھا کسے؟ عبید اللہ بن زیاد کو. کہا کہ عبید اللہ فوراً جاؤ کوفہ کو، وہاں کے گورنر ہی سنبھالو اور ایکشن اٹھاؤ، کیا معاملہ ہے دیکھو. تو عبید اللہ بن زیاد گورنر بن کے آتا ہے. جب اسے معلوم ہوتا ہے عبید اللہ بن زیاد کو مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سب کے سامنے مسلم بن عقیل کو ذبح کیا جاتا ہے. کہا کہ اگر کوئی بھی ان کی طرفداری کرے گا ان کا بھی یہی حشر ہوگا. یہ مسلم بن عقیل کو ذبح کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. کوفہ والوں نے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، دھوکے باز تھے وہ، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے. حضرت حسین کو یہ معلوم نہیں مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، یہاں تک کہ عین پہنچے کوفہ کے قریب، کربلا کے قریب، تب یہ بات معلوم ہوئی. تو اس وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، مشورہ کیا اپنے خاندان والوں سے، کہو کیا کہتے ہو تم، واپس چلے جائیں یا
کربلا جائیں، کوفہ جائیں، تو ان کے خاندان والوں نے کہا کہ نہیں ہمیں قتل مسلم کا بدلہ لینا چاہیے، جانا چاہیے، اتنے دور آ گئے، آخرکار انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا جانا ہی چاہیے۔ تو اس وقت یزید نے کہا عبید اللہ بن زیاد سے، یہاں پر غور کیجیے، عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ حسین کو کربلا میں داخل ہونے سے روکو، کوفہ میں داخل ہونے سے روکو، بس اتنا کہا تھا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد نے یہ آرڈر پڑا، یہاں تک کہ کربلا کے مقام پر لشکر کو بھیجا۔ اس میں سے کون تھے لشکر میں؟ اس کا نام آتا ہے شمر بن جلجوشن کا نام آتا ہے۔ اس نے فوج کو جمع کیا عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے۔ حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ مدینہ واپس جاؤں، میرا یہ پہلا مشورہ ہے، میرے پہلی ریکویسٹ ہے، آپ مجھے مدینہ واپس بھیج دو، میں چلا جاؤں گا، یا نہیں تو مجھے یزید کے پاس بھیجو، میں یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا، انہیں خلیفہ تسلیم کروں گا، یا نہیں تو مجھے کسی اسلامی بارڈر میں چھوڑ دو، میں وہیں پر زندگی بسر کر لوں گا۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد، شمر بن جوشن جس کا نام آتا ہے، وہ دونوں راضی نہیں ہوئے، نہیں تمہیں یزید کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیعت کرنا پڑے گا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں تک کہ بات ہی ہو رہی تھی، اچانک انہوں نے حملہ کر دیا، جنگ ہوئی، اور یہ لوگ کم تعداد میں تھے، حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان والے، یہاں تک کہ اس جنگ میں حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے 6 مہینے کے علی اصغر بھی شہید کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ شہید ہوئے، ان کے گھر والے۔ آخر میں حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کے سر کو جسم سے الگ کر دیا گیا، اور ان کے سر کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا، توہین کیا ان کے سر کے ساتھ۔ اس وقت حضرت انس موجود تھے، کہا کہ اے دشمن اللہ کے، نواز رسول کے چہرے کے ساتھ ایسی گستاخی کرتا ہے۔ بہت غصہ ہوئے، اسے گالی بکنے لگے، ہاتھ اٹھا اپنے ہاتھ کو اس چہرے کے ذریعے سے۔ تو بہرحال یہ واقعہ بہت دردناک واقعہ، ہم کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے حضرت حسین کو قتل کیا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو حضرت حسین کی قتل پر راضی ہوا، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو حضرت حسین کی قتل پر خوشی مناتا ہے۔ یاد رکھنا یزید کا اس میں کچھ ہاتھ نہیں تھا، اس نے تو بس کہا تھا کہ روکو اور پکڑ کے لاؤ، لیکن ان لوگوں نے، عبید اللہ بن زیاد، شمر بن جلجوشن نے مل کر ان کو قتل کیا تھا۔ یہی ماجرا ہے، کربلا کے مقام پر حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، یہی بس اتنا ہی ماجرا ہے۔ شیعہ لوگ اس واقعے کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، ظالم ٹھہراتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کو، اس معاملے میں ظالم ٹھہراتے ہیں یزید کو۔ یزید کون؟ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قسطنطنیہ جو ایک ملک ہے، اس ملک کے فتح میں جو شریک ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ یزید جو حضرت معاویہ کے بیٹے تھے وہ اس میں شریک تھے۔ اس حدیث کے مناسبت سے یزید کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، کیونکہ وہ قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھے۔ جو بھی اس میں فتح حاصل کرے گا، شریک ہوگا، اس کے جنت کی بشارت ہے۔ یاد رکھو یہی کوفہ والے بڑے دھوکے باز، دغا باز، انہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا۔ حضرت حسین نے دیکھا تو ایک کوفہ والا بھی آگے بڑھ کر مدد نہیں کیا، بے یار و مددگار کربلا کے مقام پر حسین رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یہی کوفہ والے حضرت علی کو بھی شہید کیے، ان کے بیٹے حسن کو بھی شہید کیے، حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیے۔ یہی بڑے گنہگار ہیں، یہی بڑے دھگا باز ہیں، دھوکے باز ہیں، غدار ہیں، منافق ہیں، یہودیوں کی نسل ہیں یہ لوگ، بڑے خیانت کرنے والے۔ یہی لوگ اپنے آپ کو تماشا مچاتے ہیں اور اپنے سینے کو کوپتے ہیں اور چہرے پر مار لیتے ہیں، زخم کر لیتے ہیں، اور شروع 10 دن کو اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیتے ہیں۔ یہ محرم کے مہینے میں شادی کو حرام سمجھتے ہیں، کالے کپڑے پہن لیں گے، گلیوں میں جلوس نکالنا، تماشا کرنا، یہ سب ان کی عام سی عادت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلمان ان کا دیکھا دیکھ کے ان کے عقائد کو قبول کر رہے ہیں، ان کے عقائد کو قبول کر، یا علی مدد کا نعوذ باللہ نعرہ لگاتے ہیں، یا حسین کا مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا عباس مدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ سب کفر عقائد ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، وہ لوگ بھی ایسے عقائد سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر دن جو فتنے اٹھ رہے ہیں، کفر غالب آنے کا اندیشہ نظر آ رہا ہے، ایسے میں ہر ذمہ دار والدین کی ذمہ داری اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ پیش کرے، عالم کی بھی ذمہ داری، ہر مسجد کے امام کی بھی ذمہ داری ہے اپنے مصلیوں کی عقیدے کی حفاظت کرے، ذمہ دار والدین کی بھی ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کی، اپنے بچوں کے عقیدے کی اصلاح کرے۔ یہ شیعہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا سکتے، یہ بڑے غدار ہیں،
سنی مسلمانوں کو اگر قتل کریں گے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کے لیے جنت واجب ہے۔ مشرک سے بھی یہودی سے بدتر ایک قوم منافق قوم، ان سے ہوشیار رہیے۔ بزنس بھی نہ کیجیے، بزنس اگر کرتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیے، یا آپ کو دھوکہ دینے میں کسی بھی کسر کو اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو قتل کرنا ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ کو اگر دعوت بھی دیں گے تو قبول نہ کیجیے، کیونکہ آپ کی دعوت دیں گے تو آپ کے کھانے میں پیشاب ملا کر آپ کو کھلائیں گے، کیونکہ ان کی یہ تعلیم دی گئی ہے سنیوں کو جتنا نقصان پہنچاؤ گے آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں سے ہوشیار رہو۔ اسی طرح یہ بہرے فرقے، یہ جتنے بھی ان کی نسلیں ہیں، یہ سب ہمارے دشمن ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ ایک وقت کی نماز ان کی مسجد میں آ کر پڑھ کر دیکھو تو وہ پوری مسجد دھوئیں گے آپ کے آنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ آپ لوگ ان کی نظر میں خنزیر سے بھی بدتر ہیں۔ خنزیر سے بدتر ہم لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں۔ 1000 لائٹ ماسک جو چنئی میں، اگر آپ ایک بار جا کے وہاں پر نماز پڑھ کے دیکھیے، پھر دیکھو کیسے مسجد کی دھلائی ہوتی ہے، تو بہت حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا، ایسے لوگوں کے عقیدوں کرتوت سے ہم اپنے آپ کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ 10 محرم کے نام سے لوگ کیوں مناتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے شیعہ کون ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں معلوم کریں گے تبھی ہم کفر اور عقائد بدعقیدے سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے اور آنے والی جنریشن کو بچائیں گے۔ یہ ہم بار بار اس لیے ذکر کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ اس طرح کے برے عقائد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ آپ کی نوجوان نسل شیعہ عقائد میں متاثر ہو کر وہ بھی شیعہ بن جائے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت پر لازم رکھے اور اسی کو لازم پکڑنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی عزت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی تکریم کرنے اور ان کے راستے پر چلنے اور ان کے راستے کو اپنے مشعل راہ بنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آنے والے بڑے فتنے چھوٹے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک مفعول بر حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك وكرمك وجودك وحلمك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين